بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ایمان افروز داستان انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اپنے اعمال کا محاسبہ، سچی توبہ، اللہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں کتنی ہی نعمتوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہو، اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے اعمال پر مکمل اطمینان کر سکے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جو گناہ کے بعد اپنے رب کی طرف واپس آ جائے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک ایمان افروز روایت میں ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید باقی رہی۔ وہ شخص اپنے رب کو پکارتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لے کر فریاد کرتا رہا۔ اس کی آواز جہنم کی گہرائیوں سے بلند ہوتی رہی۔ جب یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں تعجب ہوا کہ جہنم کی گہرائی سے کون اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آواز کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس شخص کو تلاش کرنے کا فرمایا۔ جہنم کے نگہبان فرشتے حضرت مالک علیہ السلام نے اسے تلاش کیا، لیکن عذاب کی شدت کے باعث اسے فوراً تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقام کی نشاندہی فرمائی گئی۔ جب حضرت مالک علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو ایک شخص کو شدید عذاب میں گرفتار پایا۔ وہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، مگر اس کے دل میں اپنے رب کی رحمت کی امید باقی تھی۔ حضرت مالک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جہنم سے نکالا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا۔ پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ کیا اسے اچھی صورت اور زندگی عطا نہیں کی گئی تھی؟ کیا اس کی ہدایت کے لیے رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ کیا اسے نیکی اور بدی کا فرق نہیں بتایا گیا تھا؟ اس بندے نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کرتا رہا، میں نے گناہ کیے اور انہی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن میرے دل سے تیری رحمت کی امید کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر کسی بڑے دعوے کے قابل نہیں، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا رب بہت مہربان ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں اسے پکارتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس پر رحم فرمایا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان انسان کو دو طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، کبھی اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی گناہ کے بعد یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تمہارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اسے چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہو تو وہ حق واپس کرے۔ صرف زبان سے معافی مانگنا کافی نہیں، بلکہ زندگی میں تبدیلی لانا بھی ضروری ہے۔
اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہجرت کی طرف، جس میں صبر، حکمت، قربانی اور اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد کی بے مثال مثالیں موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب اسلام کی دعوت پھیلنے لگی تو کفار مکہ کی مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، بعض کو مارا گیا، بعض کو معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا اور کئی لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ یہ سفر بظاہر بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نہایت حکمت اور احتیاط سے منصوبہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کی ہدایت دی گئی تاکہ دشمنوں کو فوری طور پر حقیقت معلوم نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ رات کی تاریکی میں دونوں حضرات مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور ایک غار میں قیام فرمایا۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تشویش ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے امید اور یقین کا پیغام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل حالات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، مومن کا اصل سہارا اللہ تعالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ دشمن کی تلاش، صحرا کی سختی، راستے کی مشکلات اور سفر کی تھکن کے باوجود یہ مبارک قافلہ مدینہ کی طرف بڑھتا رہا۔ کئی دن کی جد و جہد کے بعد جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ کے دل خوشی سے بھر گئے۔ لوگ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تاب تھے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ مکہ میں جن مسلمانوں کو ظلم کا سامنا تھا، اب انہیں مدینہ میں ایک ایسا ماحول ملنے والا تھا جہاں وہ اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ مدینہ کے انصار نے مہاجرین کا جس محبت اور ایثار کے ساتھ استقبال کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مہاجرین اپنے گھر، مال، کاروبار اور بہت سی عزیز چیزیں پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، مگر انصار نے انہیں اجنبی نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر، مال اور وسائل بانٹے۔ کسی نے کھانے میں شریک کیا، کسی نے رہائش دی اور کسی نے اپنے کاروبار میں مدد کی۔ اس بھائی چارے نے مدینہ کے معاشرے کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد چاہتے ہیں تو ہمیں مہاجرین اور انصار کے اس طرز عمل سے سبق لینا چاہیے۔ مسلمان کی پہچان صرف یہ نہیں کہ وہ عبادت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ درد کو محسوس کرے۔ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہو اور ہم آسودہ ہوں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پریشان ہو تو اس کا سہارا بننا چاہیے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق
اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس معاشرے کا مرکز مسجد تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھرپور حصہ لیا۔ کوئی پتھر اٹھاتا، کوئی تعمیر کا کام کرتا اور کوئی دوسرے ضروری انتظامات میں تعاون کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف نماز کی جگہ نہیں بنایا بلکہ اسے تعلیم، تربیت، مشورے، عبادت اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا مرکز بھی بنایا۔ یہاں مسلمان قرآن سیکھتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے، اجتماعی معاملات پر مشورہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ایمان، عبادت، علم، نظم اور بھائی چارے پر ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن مکہ کے دشمنوں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حالات نے آگے چل کر مسلمانوں کو ایک بڑے امتحان سے گزارا جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں پیش آنے والا ایک عظیم معرکہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کے وسائل بھی محدود تھے، جبکہ مخالف لشکر تعداد اور ظاہری طاقت میں زیادہ تھا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ صحابہ کرام نے اپنے ایمان اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ میدان بدر میں مسلمانوں نے یہ دکھایا کہ کامیابی صرف بڑی تعداد، زیادہ مال یا مضبوط ہتھیاروں سے نہیں ملتی۔ اصل طاقت ایمان، صبر، اتحاد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب بن گیا۔ ناظرین، ہجرت اور بدر دونوں واقعات ہمیں ایک ہی بنیادی سبق دیتے ہیں کہ مسلمان کو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ صرف اسباب پر بھروسہ کرنا درست نہیں اور صرف دعا کر کے اسباب چھوڑ دینا بھی درست طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکمت، منصوبہ بندی، صبر اور توکل کا متوازن راستہ دکھایا۔ آج ہماری زندگی میں بے شمار مشکلات ہیں۔ کسی کو روزگار کی فکر ہے، کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے، کوئی گھر کے مسائل سے پریشان ہے، کوئی بیماری یا قرض کے سبب فکر مند ہے اور کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی حالات بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح مکہ کی تاریکی کے بعد مدینہ کی روشنی آئی، اسی طرح زندگی کی مشکلات کے بعد آسانی بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی نماز مضبوط کرنی چاہیے، قرآن سے تعلق قائم کرنا چاہیے، حلال رزق کی کوشش کرنی چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے
تو معافی مانگیں، اگر کسی کا حق لیا ہے تو واپس کریں، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے تو آج سے پابندی شروع کریں، اگر زبان سے غیبت ہوئی ہے تو زبان کی حفاظت کریں، اگر دل میں تکبر ہے تو عاجزی اختیار کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے توبہ کو کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری اصل قدر ہمارے مال، لباس، شہرت یا دنیاوی مقام سے نہیں بلکہ ایمان، تقوی اور نیک اعمال سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ ہجرت ہمیں قربانی سکھاتی ہے، غار کا واقعہ ہمیں اللہ پر اعتماد سکھاتا ہے، مدینہ کی مواخات ہمیں بھائی چارہ سکھاتی ہے، مسجد نبوی ہمیں عبادت اور علم کی اہمیت بتاتی ہے، اور بدر ہمیں ثابت قدمی اور اللہ کی مدد پر یقین کا سبق دیتی ہے۔ اسی طرح گناہ گار بندے کی یہ داستان ہمیں امید دلاتی ہے کہ انسان کو اپنے رب سے تعلق کبھی نہیں توڑنا چاہیے، لیکن امید کے ساتھ خوف بھی ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک سچا مسلمان نہ اپنی نیکی پر غرور کرتا ہے اور نہ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ وہ گرتا ہے تو دوبارہ اٹھتا ہے، غلطی کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اور کمزور پڑتا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سب اپنے دل سے ایک سوال کریں کہ اگر ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا؟ کیا ہماری زبان غیبت، جھوٹ اور برے الفاظ سے محفوظ ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند کی مدد کی؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی؟ اگر جواب ہمارے حق میں نہیں تو گھبرانے کے بجائے آج ہی سے اصلاح شروع کر دیں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے کہیں، اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو مشکل وقت میں کمزور نہ ہو، ایسی زبان عطا فرمائے جو ذکر اور سچ بولنے میں مشغول رہے، ایسے دل کی نعمت عطا فرمائے جو دوسروں کے لیے نرم ہو، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے قرض ادا فرمائے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کی جائز حاجت پوری فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیوں کو اختیار کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ایمان افروز مضمون پسند آیا ہو اور آپ کے دل کو اس سے کوئی نصیحت ملی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو پسند ضرور کریں، اپنی رائے اور اپنے احساسات تبصرے میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کے خیال میں یہ پیغام کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیں۔ ہمارے اس دینی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اور اطلاع کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی اسلامی اصلاحی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ آپ کی ایک پسند، ایک تبصرہ، ایک شیئر اور چینل سے وابستگی ہمارے لیے حوصلے کا سبب بنتی ہے، اور ممکن ہے آپ کے ذریعے یہ پیغام کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جسے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، توبہ اور امید کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔